السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے اسلامی پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب مجھے ضرور دیں گے کمنٹ باکس میں۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بنا کسی دیر کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان یہ رہا۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ، وہ اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو۔ ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے، ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی فارمولا ہے، ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی، پی پی کٹ نام رکھا ہے تم نے، برقعے ہی بیچ رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقع مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا۔ اب یہ جواب نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے۔ ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے، انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں۔ اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے؟ وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا، لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے۔ وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں، مردوں کے جسموں پر کم لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فإن العین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سا ہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے آپ کی کچن میں، آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو 1 لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے. ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس.